السلام علیکم۔ پاکستان میں سیاسی ہلچل اور ملک کی معیشت کی جو حال ہے اس میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں عمران خان کا ایک آرٹیکل جو ٹیلی گراف میں چھپا ہے اس نے بونچھال پیدا کیا ہے، اور پوری دنیا میں وہ آرٹیکل بہت بڑی تعداد میں شیئر ہو رہا ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سوچا آپ کو اس آرٹیکل کا اردو میں آسان زبان میں بتا دوں کہ عمران خان کے آرٹیکل میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ پوری تفصیل بتا دی جو رجیم چینج کے بعد پاکستان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ عمران خان کی باتوں سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن زمینی حقائق وہی ہے جو عمران خان نے اس آرٹیکل میں بیان کی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اور ٹیلی گراف نے آرٹیکل کا جو ہیڈ لائن لگائی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے آرٹیکل کی جو ہیڈ لائن ہے کہ ان کے بس میں مجھے قتل کرنا رہ گیا ہے لیکن میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ یہ عمران خان کہہ رہا ہے، اور میرے خیال میں الزام اسٹیبلشمنٹ پہ ہے۔ پاکستان اور اس کے عوام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام تقریباً 2 سال پہلے میری حکومت کے خلاف ایک انجینئرڈ ووٹ عدم اعتماد پیش کیا گیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک حکومت وجود میں آئی۔ اس کے بعد سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی براہ راست رہنمائی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی سیاسی ماحول سے میری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ ہمارے انتخابی نشان، ظلم، تشدد اور انکار کو بڑے پیمانے پر دستاویزی شکل دی گئی، لیکن فوج اور اس کی کٹ پتلیوں کے طور پر کام کرنے والی بے اختیار سویلین قیادت کے لیے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عام انتخابات نے ان کے ڈیزائن کی مکمل ناکامی کو ظاہر کیا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں ووٹرز کی اکثریت پارٹی کے نشان سے رہنمائی حاصل کرتی ہے، وہاں کوئی ایک انتخابی نشان نہیں ہے۔ لوگ آزاد کے طور پر کھڑے ہونے کے باوجود میری پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے لیے باہر آنے اور بھاری اکثریت سے ووٹ دیا۔ مختلف انتخابی نشانوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی طرف سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے خلاف یہ جمہوری انتقام نہ صرف عوام کی طرف سے قومی بے عزتی تھی، بلکہ 9 مئی 2023 کے سرکاری بیانیے کی بھی مکمل طور پر مسترد کرتی تھی، جب پی ٹی آئی کے حامیوں پر جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے کریک ڈاؤن، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کا۔ بدقسمتی سے عوامی مینڈیٹ کو قبول کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ غیظ و غضب کی لپیٹ میں آ گئی اور ہارنے والوں کو اقتدار میں لانے کے لیے انتخابی نتائج میں ہیرا پھیری کی گئی۔ حالیہ ضمنی انتخابات میں بھی یہی ووٹ ٹیمپرنگ دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک خطرناک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ عوام نے ریاستی انتخابی سازشوں اور نہ صرف پی ٹی آئی کی قیادت بلکہ ان کے کارکنوں کے جبر، قید و بند اور اذیتوں کو مسترد کر دیا۔ عسکری قیادت کو اس سطح پر کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا جو ہماری تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ ریاست کا رد عمل صرف پارٹی کارکنوں پر ہی نہیں بلکہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے محافظوں پر بھی زیادہ ظلم اور تشدد کو ہوا دیتا ہے۔ ایکس جو ٹویٹر ہے پلیٹ فارم پر مکمل پابندی کے ساتھ سوشل میڈیا پر پابندی لگائی گئی۔ عدلیہ کے آزادانہ کام کاج کو ہر سطح پر تباہ کرنے کی منظم کوشش شاید یہ سب سے بدتر پیش رفت ہے۔ ججوں کو بلیک میلنگ اور خاندان کے افراد کو ہراساں کرنے سمیت ہر طرح کے دباؤ کا نشانہ بنایا گیا۔ نتیجے کے طور پر جھوٹے الزامات پر ہمارے مقدمے چلائے جاتے ہیں جس میں کسی مناسب دفاع کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی ملک کے قانون اور آئین کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غیر جانبدارانہ انصاف فراہم کرنے میں مکمل ناکام پائے گئے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ارکان عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی کوششوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججوں نے
چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے اپنے اہل خانہ سمیت ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے، مخصوص مثالوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور تفصیلات دی گئی ہے۔ ہماری تاریخ میں یہ مثال ہے، اگرچہ غیر رسمی طور پر بہت سے لوگ جانتے تھے کہ سینئر عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان ججوں کی طرف سے اس طرح کا خط آنا مایوسی، غصے اور کی ہر سطح پر ظاہر کر رہا ہے۔ عدالتی امور کی افسوسناک حالت چیف جسٹس کی طرف سے دکھائی جانے والی ہچکچاہٹ سے ظاہر ہوتی ہے، جس نے بالآخر عمل کرنے پر مجبور محسوس کیا، لیکن سپریم کورٹ کے فل بینچ کی سماعت کرنے اور 6 ججوں کی طرف سے نامزد کردہ افراد کو طلب کرنے کی بجائے انہوں نے عدالتی امور پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی۔ 6 جج مؤثر طریقے سے کٹہرے میں ہیں۔ بحران میں گری ہوئی معیشت، بڑھتی ہوئی قیمتوں اور سیاسی طور پر ناراض عوام اپنے انتخابی مینڈیٹ کو چوری کرنے اور معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہونے کے ساتھ ریاست الگ تھلگ کھڑی ہے، اپنی سنگین غلطیوں کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس نازک موڑ پر پہنچا ہے اور ناقدین کے خلاف جبر اور تشدد کے اپنے منتر سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ ریاست اس راستے پر چل پڑ رہی ہے جس پر یہ 1971 میں چلی تھی، جب اس نے مشرقی پاکستان کھو دیا تھا۔ بہت ساری باتیں اس خط میں ہے۔ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، بلوچستان میں جبری گمشدگیاں بڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف بھارت پہلے ہی بھارت مان چکا ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر گھس کر لوگوں کو مارا ہے، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر پر حالات شدید خراب ہیں۔ IMF سے لی گئی امداد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عوام کے ساتھ تصادم رکھا ہے ریاست نے۔ لوگوں کے مینڈیٹ کی واپسی، ملٹری کورٹ کے زیر حراست افراد اور سیاسی قیدیوں کی رہائی اور ریاست کے آئینی کردار کی بحالی کے بغیر پاکستان کو درپیش مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف جو بھی کر سکتی تھی وہ کر چکی ہے، اب ان کے پاس مجھے قتل کرنا ہی رہ گیا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو آرمی چیف عاصم منیر ذمہ دار ہوگا، لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے اور میں غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ یہ عمران خان کے آرٹیکل کا ترجمہ تھا۔ بہت سارے لوگ وہ انگلش کی سمجھ نہیں ہے، تو میں نے سوچا آپ کو اس کا ترجمہ کرا دوں تاکہ عمران خان کے دل میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔